سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ 2 جگہوں پر فرمایا. پہلی ایک جگہ پر فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، سورۃ النحل آیت نمبر 74 ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کیا کرو. کیوں؟ کہ اللہ بے مثال ہے، اور اس کو اللہ بے مثال ہے. دوسری آیت کے اندر سورۃ شورى آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے، اللہ کا مثال کوئی ہے ہی نہیں. نہ اللہ کی ذات کا کوئی مثال ہے، نہ اللہ کی صفات کا کوئی مثال ہے. اللہ پاک اپنی ذات کے طور پر بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات کے طور پر بھی اکیلا ہے. جو کام اللہ پاک کرتا ہے اس میں اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ ایمان اہل سنت والجماعت کا ہے. اور معتزلہ اکثر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دیا کرتے ہیں، اور ان مثالوں میں سے ایک مثال آج یہ بیان کر رہے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور انسان کو امتحان میں رکھا. جس طرح کے حال میں استاد بچوں کو بٹھا کر کے امتحان لیتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو امتحان کے لیے بٹھایا ہے اور امتحان لے رہا ہے اللہ خود. کوئی بچہ پرچہ غلط لکھ رہا ہے لیکن اس کو روکے گا نہیں، کیونکہ یہ امتحان حال ہے. امتحان حال میں کسی کو بتانا نہیں ہے، وہ لکھے گا. لکھتے لکھتے اگر کوئی سپلی مانگ لی بچے نے تو استاد دیکھ رہا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو سپلی دے گا کہ لکھ لے، کیونکہ کل نتیجہ میرے ہاتھ میں ہے. نتیجہ اس کو کیا دوں گا کیا نہیں دوں گا وہ میرے ہاتھ میں ہے. آج اس کو روکنا نہیں ہے، جو مرضی وہ لکھے. اگر کوئی استاد طالب العلم کو بتائے کہ تو غلط لکھ رہا ہے، صحیح اس طرح لکھ، تو یہ اس استاد کے اوپر کاپی کیس لگے گا. اب دیکھیں یہ انداز اللہ پاک کے صفات کے سمجھانے کا. معتزلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرح کوئی انسان سمجھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جواباً عرض یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسان امتحان میں ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے امتحان لے رہا ہے. یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے یہ مثال دینا کہ امتحان اس طرح لے رہا ہے جس طرح کہ استاد طالبوں سے امتحان لیتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے دیکھیں استاد جب امتحان لیتا ہے نا تو اس سے پہلے پورا سال پڑھاتا ہے. پورا سال پڑھا کر کے آخر میں پھر 1 ہفتہ نکالتا ہے. اس 1 ہفتے کے اندر 6-7 پرچے ہوتے ہیں. اب تم کہتے ہو کہ جس طرح استاد امتحان حال میں بچوں کو بٹھا کر کے امتحان لیتا ہے، اللہ بھی دنیا کے اندر انسانوں کی امتحان لے رہا ہے. تو پھر استاد تو پہلے پورا سال پڑھاتا ہے پھر امتحان لیتا ہے. اللہ پاک بھی اس دنیا میں تو امتحان لے رہا ہے، لیکن پڑھایا اللہ پاک نے کب ہے؟ تعلیم کب دی ہے؟ استاد تو پہلے دارالتعلیم میں بٹھاتا ہے، دارالتعلیم میں ان کو پڑھا محنت کر کے، اور اس کے بعد ان کو امتحان حال میں بٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تو انسان کو امتحان حال میں بٹھایا، لیکن اس سے پہلے تعلیم کب دی؟ اگر تعلیم دی ہے تو اس دنیا میں دی ہے. قرآن بھیجا ہے تو اس کو دنیا میں بھیجا ہے. انبیاء بھیجے ہیں تو اس دنیا میں بھیجے ہیں. مبلغین بھیجے ہیں تو اس دنیا میں بھیجے ہیں. تو یہ دنیا تو امتحان حال ہے. تو پھر کیا مطلب قرآن بھیج کر اللہ پاک اس دنیا کے اندر لوگوں کو کاپی کروایا ہے؟ تم خود بتاتے ہو کہ امتحان حال میں اگر کوئی بتائے اس کو کس طرح صحیح لکھ، یہ غلط لکھ رہا ہے تو یہ گناہ کرے گا اور اس کے اوپر کاپی کیس لگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دنیا میں بھیجا، انبیاء دنیا میں آئے، مبلغین دنیا میں آئے، واعظین دنیا میں آئے، نصیحت کرنے والے دنیا میں آئے، اور دنیا امتحان حال میں، تو امتحان حال میں لوگوں کو کاپی کرواتے ہیں. یہ تو کیا مطلب اللہ پاک کاپی کرواتا ہے؟ اس طرح کیوں نہیں کہتے جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے.
امتحان لیتا ہے، کیسے لیتا ہے امتحان خود ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ پاک امتحان کیسے لیتا ہے۔ اللہ پاک کی کوئی بھی صفت انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور تمہارے کہنے کے مطابق یہ دنیا میں امتحان حال میں انسان جس طرح کے استاد امتحان حال میں بچوں کو بٹھاتا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ اگر استاد کسی طالب کو بتائے کہ یہ صحیح غلط لکھ رہا ہے، صحیح اس طرح لکھ، تو اس کے اوپر کاپی کا کیس لگے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کاپی کیس اس لیے لگے گا کہ اس ممتحن اور اس استاد کے اوپر اور استاد ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کاپی کیوں کروایا۔ یہاں اللہ اگر کاپی کروائے، تم بتاؤ کہ اللہ سے اوپر کون ہے جو اللہ سے پوچھے گا کاپی کیوں کروایا ہے؟ اللہ کو انسان سمجھتے ہو کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جو مرضی ہے وہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کو کوئی طاقت نہیں اللہ سے سوال کرنے کا۔ اور پھر کہتا ہے جی اگر استاد امتحان حال میں کسی بچے کو بتائے کہ تو غلط لکھ رہا ہے، صحیح لکھ، تو اس استاد کے اوپر کاپی کیس لگے گا۔ میں نے مانا ٹھیک ہے استاد کے اوپر کاپی کیس تو لگے گا، لیکن کیا اللہ پر بھی کاپی کیس لگے گا؟ اگر کاپی کیس لگوانے بیٹھے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کاپی اس دنیا کے اندر کروایا ہے، اور تمہارے نہج اور تمہارے نظریے کے مطابق کروایا ہے۔ لاؤ اپنے کاپی کیس کو، دیکھتے ہیں کہ کون سی کورٹ میں اس کو تم داخل کرتے ہو۔ اللہ نے کاپی کروایا ہے لوگوں کو۔ کیا کہتے ہو تم؟ انبیاء کو نبوت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ انبیاء کو معصوم کس نے بنایا؟ اللہ نے دیا۔ گیا اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا اور ان کو نبوت بھی دی، ان کو معصوم بنایا، سب گناہوں سے ان کو بچایا، تو یہ ان کو کاپی نہیں کروائی؟ کوئی عام انسان پوچھ سکتا ہے کہ انبیاء کو تو معصوم بنایا، ہمیں بھی اگر معصوم بناتا تو ہم بھی اچھے ہوتے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ سے۔ اللہ کی مرضی ہے، جو مرضی ہے وہ کرے۔ یہ کوئی بات ہے کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی استاد بتا دے شاگرد کو تو اس کے اوپر کاپی کیس لگے گا؟ اس کا مطلب تاثر یہی دینا چاہتے ہو کہ اللہ کے اوپر بھی کاپی کیس داخل کرو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر دوسری بات سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت بھی خود دی۔ نبوت وہبی چیز ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ عصمت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے دی نبوت بھی، اللہ نے دی، اور عصمت بھی اللہ نے دی انبیاء کو۔ تو انبیاء نیک بنے، برائیوں سے بچے، اعلیٰ درجہ حاصل کیا، اور دوسرے باقی جو انسان ہیں ان کو اللہ پاک نے نہ نبوت دی اور نہ ہی عصمت دی۔ تو انہوں نے وہ اگر نیک ہوئے دوسرے انسان تو اپنے اختیار سے نیک ہوئے تمہارے بقول، وہ اپنی اختیار سے، اپنے فہم سے، اپنے سمجھ سے وہ اچھے بنے، نیک بنے، اچھے کام کیے، تو کیا مطلب ان کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنے اختیار سے، اپنے فہم سے اچھے بنے تھے، اور انبیاء کو تو اللہ نے نبوت دی، تو پھر کمال انبیاء کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں کہتے اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو زیادہ شان دے، جس کو کم شان دے۔ اللہ پاک کی مرضی ہے جس کے اعمال کیسے مقرر کرے، کسی کے اعمال کیسے مقرر کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اعمال بھی اللہ نے دیے انبیاء کو،
عصمت معصوم بھی اللہ نے بنایا اور تمام دنیا سے شان بڑھ کر بھی ان کو اللہ نے دیا. کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی رہنمائی حفاظت آپ نے کی ہے اور ہمارے اعمال کی حفاظت آپ نے نہیں کی تو اس وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اگر آپ حفاظت ہمارے اعمال کی بھی کرتے تو ہم بھی ہدایت پر آتے, ہم بھی فضیلت والے ہوتے. کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ سے کوئی سوال کرنے کا حق رکھتا ہی نہیں. جو مرضی اللہ کی وہی کر. اللہ فعال لما یرید ہے, جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس سے ٹکر کھانے والا نہیں ہے, کوئی اس کے مقابل ہے ہی نہیں. کون پوچھے گا؟ پوچھا جاتا ہے اس سے جس کا کوئی مقابل ہو, پوچھا جاتا ہے اس سے جس کے ساتھ ٹکر کھانے والا ہو, کوئی پوچھتا ہے اس سے جس کے ہم پلہ ہو. اللہ کا کوئی ہم پلہ ہے؟ انا للہ و انا. کون سوال کرے گا اللہ سے؟ اللہ کی مرضی ہے, جو چاہے وہی کرے.